والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. معزز سامعین اکرام اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اور مزید تم پر یہ احسان فرما دیا کہ ہم نے تمہیں اس برکت والے مہینے میں قرآن کو نازل فرما کر تمہیں اس پر چلنے کے لیے آمادہ کیا اور اس کا یہ فائدہ تمہیں عطا کیا کہ تم حرام اور حلال میں تمیز کر سکو، حق و باطل میں تم پرہیز کر سکو. لیکن افسوس اور افسوس، آج کا مسلمان اسی قرآن سے دور چلا جا رہا ہے. جیسے رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو ہم اپنے اپنے قرآن کو اٹھا کر اپنے پاس میں رکھ لیتے ہیں اور کوئی ایک قرآن کو ختم کرتا ہے، کوئی 2 قرآن مکمل کرتا ہے اور کسی کا عالم تو یہ ہے کہ 5 10 قرآن بھی مکمل فرما دیتے ہیں. اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے پھر سے ہم اپنے قرآن کو اٹھا کر ایسے ہی کام میں رکھ دیتے ہیں. پورے سال اس کا دھول ایسے ہی جمتے رہتی ہے. پھر رمضان آتا ہے پھر سے وہ قرآن کھلتا ہے. یا گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، رشتہ داری میں کسی کا انتقال ہو جائے، تب قرآن ہمیں یاد آتا ہے. صرف ایصال ثواب کے لیے ہم نے قرآن کو باقی رکھا ہے، اس پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ صاف صاف ہے، جس نے قرآن پر عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی عطا فرمائی. آپ خود دیکھ سکتے ہیں جو لوگ قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، چھوٹی سی حدیث ہے زینوا القرآن باصواتکم، کہ قرآن سے اپنی زبان کو خوبصورت بناؤ. ہم جتنا قرآن کو اچھے انداز میں خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہماری زبان کو ایسا ہی خوبصورت بنا دیں گے. ہم جب کسی فیصلے میں بیٹھیں گے تو اس قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیصلے کو بھی کامیاب بنا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں. اور جب ہم کسی کی لڑائی جھگڑے میں بیچ میں پڑ جائیں گے تو وہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں. اور آج کا حفاظ کرام، آج کا قاری کرام یہ سمجھتا ہے کہ ہم جتنا قرآن کو سنوار کر پڑھیں گے، جتنا خوبصورت کر کے پڑھیں گے، ہم قرآن کو خوبصورت کر رہے ہیں. لیکن یہ سراسر غلط فہمی میں ہے. ہم جتنا قرآن کو اچھا کر کے پڑھیں گے، قرآن ہماری زبان کو اچھا کروا دے گا. یہ قرآن کوئی چھوٹا کلام نہیں ہے، قرآن کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے. زمین و آسمان کے اندر جو سب سے محبوب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے وہ یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے. جب اس کو پہاڑوں پر اتارنا چاہا تو پہاڑوں نے اس پر انکار کر دیا کہ میں ریزہ ملاؤں گا. جس چیز پر بھی اتارنا چاہا سب نے منع کر دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو اتارا گیا تاکہ ہم اس پر عمل کر کے حق و باطل میں تمیز کر سکیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ اس کے بس نماز پڑھنے کے لیے ہی چند صورت یاد ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوا کرتی. ہم سب کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو پہلے سیکھے اور پھر سکھائے. تیسرا مرتبہ اس کا ہے جو ان سے محبت کرنے والا بنے. سب سے پہلا مرتبہ کس کا ہے؟ سیکھنے والے کا بتایا گیا ہے، سکھانے والے کا نہیں ہے. پہلا مرتبہ سیکھنے والے کا ہے، کیونکہ اگر کسی نے یہ سوچ لیا کہ میں مکمل ہو چکا ہوں، اب میں سکھانے کے لائق بن گیا، تو اس کی تنزلی وہیں سے شروع ہو جائے گی. انسان کو چاہیے جب تک اس کا آخری سانس رہے وہ اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھے، قرآن کو سیکھنے والا ہی سمجھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ترقی کرتے رہیں گے. ہم تو کچھ بھی عمل کرنے والے نہیں ہیں. قرآن کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں. جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا تھا. ان کے والدہ نے ہی ان کی پرورش فرمائی تھی. جب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہونے لگے، ان کی عمر بڑھنے لگی، تو ان کی والدہ کو فکر لاحق ہوئی کہ میرا بچہ بھی قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہو، قرآن کی تعلیم میں جڑا ہوا ہو، جس کے لیے مجھے ان کا داخلہ کسی اچھے مدرسے میں یا مکتب میں یا مسجد میں کرانا پڑے گا. تو وہ اسی جستجو میں فکر مند رہنے لگتی.
ایک دن صبح ہوتے ہی اپنے بچے کو لے کر کے وہ کسی اچھے مدرسے کی تلاش میں نکل جاتی ہیں۔ راستے میں انہیں ایک بزرگ اللہ والے ملتے ہیں اور ان سے تذکرہ کرتی ہے کہ حضرت یہ میرا بیٹا ہے، اس کے سر پہ والد کا سایہ بھی نہیں ہے، میں کسی اچھے مکتب یا مدرسے میں اس کا داخلہ کرانا چاہتی ہوں تاکہ اس کو بھی حرام اور حلال کی تمیز ہو جائے، یہ اچھا عالم دین بن جائے۔ تو بزرگ اللہ والے ان کو ایک اچھے مدرسے کا پتہ بتاتے ہیں اور وہاں جانے کی ان کو تائید کر دیتے ہیں۔ باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ ان کو لے کر اس مدرسے کی طرف چل پڑتی ہے۔ جب اس مدرسے میں پہنچ جاتی ہے تو استاد محترم سے ملاقات ہوتی ہے، وہ سارا معاملہ ان کے سامنے رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا ہے، صرف یہی میرا سہارا ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا دوسرا سہارا نہیں ہے، میں اس کو عالم دین اور عالم باعمل بنانا چاہتی ہوں، اس کے لیے مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ تو استاد محترم خوش ہو جاتے ہیں اور بچے کا داخلہ فرما لیتے ہیں۔ جب داخلہ ہو جاتا ہے تو والدہ محترمہ گھر جانے کے لیے چل پڑتی ہے، لیکن پھر سے واپس آتی ہے اور کہتی ہے، کتنی اچھی بات کہتی ہے، سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ استاد محترم سے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے ایک وعدہ فرما لیں، جب تک میرا بچہ حافظ قرآن عالم دین نہ بن جائے گا تب تک آپ اس کو میرے گھر کا پتہ بھی نہیں بتائیں گے۔ یہ ہوتی ہیں قربانیاں۔ اور آج ہمارا بچہ اگر 15 منٹ 20 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو ہمیں فکر ہونے لگتی ہے کہ کہاں رہ گیا۔ اس نے 8-10 سال کے لیے اپنے بچے کو وقف کر دیا کہ جب تک میرا بچہ عالم دین نہیں بن جائے گا تب تک آپ اس کو میرے گھر کا پتہ بھی نہ بتانا۔ یہ بات سن کر استاد محترم اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بچہ محنت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آہستہ آہستہ وقت گزرتا ہے، چند سال گزر جاتے ہیں تو بچے کو والدہ کی یاد ستانے لگتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، یاد آنا بھی کوئی الگ بات نہیں ہے، عام بات ہے۔ چھوٹے بچے کو والدہ کی یاد آتی ہے، والد محترم کی یاد آتی ہے، بھائی بہن کی یاد آتی ہے۔ تو جب 4-5 سال گزر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں، استاد جی اگر آپ اجازت فرما دیں، اجازت مرحمت فرما دیں تو میں صرف ایک رات کے لیے اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، میں اپنی والدہ محترمہ سے مل کر صبح ہی انشاءاللہ واپس مدرسے میں آ جاؤں گا۔ استاد بھی یہ بات سن کر حیرت میں رہتے ہیں کہ ایک طرف تو والدہ کا وعدہ ہے اور دوسری طرف بچے کی تڑپ، اب کیا کیا جائے؟ تو استاد محترم ایک ایسا راستہ نکالتے ہیں جس سے بچہ جانے کی ضد بھی نہ کرے اور ان کا وعدہ بھی نہ ٹوٹے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہیں گھر جانے کی اجازت میں دے دوں گا، لیکن اگر تم مجھے اتنا سبق سنا دو۔ وہ سبق کتاب کھول کر دکھاتے ہیں، سبق اتنا تھا جتنا ایک ہفتے میں وہ بچہ پڑھتا اس کو ایک رات میں یاد کرنے کے لیے دے دیتے ہیں کہ اگر تم اتنا سبق مجھے سنا دو گے تو میں گھر جانے کی تمہیں اجازت دے دوں گا۔ تو بچہ خوشی خوشی کتاب کو اٹھاتا ہے اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب تک کتاب کھول کر نہیں دیکھی کہ کتنا سبق ہے، تو جیسے ہی کمرے میں پہنچتا ہے اپنی کتاب کو کھولتا ہے تو آنکھیں پھٹ جاتی ہیں کہ اتنا سارا سبق میں ایک رات میں کیسے یاد کر سکوں گا۔ تو کتاب کو بند کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں اور نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں، آپ تو دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں، میرے استاد محترم تو انسان ہیں، یہ میری دل کی تڑپ کو نہیں سمجھ سکتے، یہ میری کڑھن کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن آپ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، آپ ہی میری تڑپ کو سمجھ سکتے ہیں اور آپ ہی اب کوئی راستہ نکالیں جس سے مجھے تمام سبق یاد ہو جائے۔ وہ دعا کر کر اٹھتے ہیں اور سبق یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذہن میں ایسی قوت طاقت ڈال دیتا ہے جس سے تمام سبق یاد ہو جاتا ہے۔ پھر دن نکلتا ہے، صبح ہوتی ہے، کتاب لے کر استاد محترم کے پاس پہنچتے ہیں کہ استاد جی میرا سبق یاد ہو چکا ہے، اب چاہے آپ سن سکتے ہیں۔ استاد محترم مسکراتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جو 7-8 دن کا سبق تھا وہ چند گھنٹوں میں کیسے مکمل یاد ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں خیر چلیے آپ سنائیے۔ بچہ پر اس سرے سے اس سرے تک سنانا شروع کر دیتا ہے اور مکمل اپنا سبق سنا دیتا ہے۔ تو استاد محترم بھی پھر چھٹی دینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، بچے کو چھٹی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے آج شام میں تم چلے جاؤ گے اور کل شام تک واپس آ جائیں گے۔ بچہ خوشی خوشی گھر کی طرف نکل پڑتا ہے، پیدل کا سفر تھا، پیدل نکل جاتا ہے۔ اور جیسے آج کے بچے ہوتے ہیں یا ہم ہو کوئی بھی ہو، جب 4-5 سال کے بعد کوئی اپنے گھر کی طرف چلتا ہے تو دل میں کیسے کیسے خیال آتے ہیں کہ میں گھر پہ جاؤں گا، میری والدہ محترمہ مجھے گلے سے لگا لے گی،
مجھے سینے سے لگا لے گی، میرے سر کو چمکارے گی اور خوب دعائیں مجھے عطا کرے گی۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ گھر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ بایزید بستامی کہتے ہیں کہ والدہ میں بایزید۔ اندر سے آواز کچھ نہیں آتی، وہ پھر سے دستک دیتے ہیں کہ والدہ میں بایزید ہوں، دروازہ کھولیے، پھر بھی نہیں کھولتی۔ جب تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ والدہ میں بایزید ہوں، دروازہ کھولیے، تو اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں، یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے بیٹے نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک میں مکمل عالم دین باعمل نہیں بن جاؤں گا، میں اپنی شکل بھی آپ کو نہیں دکھاؤں گا۔ یہ بات سن کر پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ میں اتنی خوشی وہاں سے آ رہا تھا، اتنی مشقت اٹھا کر میں نے گھر آنے کی اجازت دی تھی، لیکن میری والدہ نے مجھے تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس دین کے خاطر۔ تو پھر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ واپس مدرسے کی طرف چل نکلتے ہیں، لیکن والدہ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرا بچہ اتنی دور سے اتنے سال کے بعد آیا ہے، چلو چند منٹ ملاقات ہی کر لیتی ہے۔ دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ہے کہ بایزید واپس جا رہے ہیں، آواز لگاتی ہے کہ بایزید سنو، جب تم آئے ہو تو مجھ سے ملاقات ہی کرتے چلے جاؤ۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے، ایسے ہی ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دیتے ہیں کہ والدہ نہیں، جب تمہاری یہی تمنا ہے کہ میرا بیٹا جب تک عالم دین نہیں بن جائے گا میں اس سے ملاقات نہیں کروں گی، تو میں بھی آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک میں مکمل عالم نہیں بن جاؤں گا میں آپ کو اپنی شکل دوبارہ نہیں دکھاؤں گا۔ وہ دوبارہ مدرسے میں چلے جاتے ہیں اور پھر محنت سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، حافظ بھی بن جاتے ہیں، عالم بھی بن جاتے ہیں، جو تعلیم ان کو حاصل کرنی تھی مکمل کر لیتے ہیں۔ تو استاد محترم ایک مرتبہ تہجد کے بعد آرام کر رہے تھے، تہجد کے بعد فجر کی اذان سے پہلے کچھ دیر آرام کرنا سنت ہے، تو تہجد کے بعد آرام کر رہے تھے، ان کی آنکھ لگ جاتی ہے تو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بچہ ہے بایزید، اب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ کہیں پر جا کر دین کی خدمت کر سکتا ہے، اب تم اس کو چاہو چھٹی دے سکتے ہو۔ تو استاد محترم خوشی اٹھتے ہیں اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بھی نوافل میں مشغول ہیں۔ وہ انتظار کے لیے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ہی اپنے نوافل سے وہ فارغ ہوتے ہیں تو استاد محترم کہتے ہیں کہ بایزید تمہارے لیے خوشخبری ہے، اب تم اس قابل ہو چکے ہو کہ تم اپنی والدہ سے ملاقات کرو، اب تم اس قابل ہو چکے ہو کہ جا کر کے کہیں دین کی خدمت کرو۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ خوشی کے ساتھ اٹھتے ہیں، تمام اساتذہ کرام سے ملاقات کرتے ہیں، اپنی معافی تلافی کرتے ہیں اور گھر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں تو پہلی دستک دیتے ہیں کہ والدہ میں بایزید دروازہ کھولیے، تو پہلی دستک میں دروازہ کھل جاتا ہے، تب بھی اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہے بایزید جب تو نے اتنا لمبا صبر کر لیا، بس چند منٹ مجھے اور دے دے، ذرا میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو کر 2 رکعت شکرانے کی ادا کر لوں کہ جو میں نے اس سے طلب کی تھی اس نے آج مجھے وہ عطا کر دی ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر کھڑے ہیں، ان کی والدہ مصلی بچھاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نفل پڑھ کر ہاتھ اٹھا لیتی اور کہتی ہے کہ یا اللہ آج تو نے مجھے وہ دولت عطا کی ہے جس کا انتظار میں برسوں سے کر رہی تھی، اگر اب آپ چاہیں تو مجھے اپنے پاس بھی بلا لیں، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہوگا۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور وہی مصلی پر ان کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے قربانی۔ 12-13 سال کے بعد بچہ آیا ہے، اس سے اچھے سے ملاقات بھی نہیں کی، پہلے اللہ کا شکر ادا کیا اور شکر کی ایسا ادا کیا کہ دوبارہ ملاقات بھی نہ ہو پائی۔ ہم کیا قربانیاں دے سکتے ہیں؟ آج ہمارے پاس پڑھانے والے بھی موجود ہیں، آج ہمارے پاس بچے بھی موجود ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ چند منٹ کے لیے جیسے میلے کچیلے کپڑے ہیں، چند منٹ کے لیے مکتب میں مسجد میں بھیج دیتے ہیں، وہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، کتنا پڑھ لیا ہمیں کوئی بھی فکر نہیں ہے۔ زیادہ فکر کس چیز کی ہے؟ دنیا کی۔ دنیا سیکھنا دنیا سکھانا غلط بات نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں ان کو انسان بنانا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر اتنا علم سیکھنا، اتنا قرآن سیکھنا جس سے وہ حرام اور حلال کی تمیز کر سکے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر ہم نے اتنا علم بھی اپنے بچوں کو نہیں سکھایا تو کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہوگا اور ہمارے بچے ہمارا گریبان پکڑ لیں گے کہ ہم کیا کر سکتے تھے، ہم تو بچے تھے، ہمارے والدین نے ہمیں علم نہیں سکھایا ہے۔
تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں جتنا ہو سکے قرآن سے جڑے رہنا چاہیے، دین سے جڑے رہنا چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ اگر ہم قرآن سے دور ہو گئے، اب اتنا برکت والا مہینہ چل رہا ہے، ہمیں تہجدوں میں اپنی راتوں کو گزار دینی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کو باجماعت پڑھنے کا آغاز کرنا چاہا تو تمام حفاظ کرام کو، قاری قرآن کو جمع کیا اور سب کا قرآن سن کر کے دیکھا۔ جس نے ترتیب میں قرآن کو پڑھا ان سے کہا کہ تمہیں تراویح کے اندر ایک قرآن مکمل کرنا ہے، اور جس نے تدبیر کے اندر قرآن کو پڑھا ان سے کہا کہ تمہیں تراویح کے اندر 2 قرآن کو مکمل کرنا ہے، اور جس نے حضر کے اندر قرآن کو پڑھا ان سے کہا کہ تمہیں تراویح کے اندر 3 قرآن کو مکمل کرنا ہے۔ یہ 3 ہی انداز ہوتے ہیں قرآن پڑھنے کے، بہت تیز رفتار کے ساتھ پڑھنا یہ کوئی قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ میں نے ابھی حدیث پڑھی تھی، زین القرآن بأصواتکم ورتل القرآن ترتیلا، یہ سب ترتیل کے ساتھ خوبصورت کر کے پڑھنے کی احادیث ہیں۔ ہمیں خوبصورت کر کے پڑھنا چاہیے، جلدی پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے۔ جلدی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ چند منٹ کا ہمیں فرق لگ سکتا ہے اور کچھ نہیں، اس میں حروف بھی کٹ جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتا ہے، مد ختم ہو جاتا ہے، یہ صرف نقصان کی بات ہے، اس میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ جب ہم گھر سے آ گئے ہیں، ہم نے وضو کر لیا ہے، مصلی پر کھڑے ہو گئے ہیں، صفیں بنا لی ہیں، اب تو ہمیں نماز ہی پڑھنی ہے، کوئی دوسرا کام کرے نہیں۔ اگر 5 منٹ لیٹ ہو جائیں گے تو اس میں کوئی آفت مصیبت نہیں آ جائے گی۔ ہمیں خوب اچھے سے خوب اچھے انداز میں سننا چاہیے اور اچھے لب و لہجے کے ساتھ ہی ہمیں پڑھنا چاہیے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے بچوں کو اچھے انداز میں پڑھوائیں گے، اچھے انداز میں پڑھانے والوں کے پاس اپنے بچوں کو بھیجیں گے اور ان کا گاہے بار بار ان کا سنتے رہیں گے کہ سناؤ ذرا کیسا پڑھتے ہو۔ جب بچوں کا تم سن کر کے دیکھو گے تو بچے کو اس بات کی فکر ہوگی کہ ہاں ہمارے گھر والے بھی ہمارے اوپر فکر مند ہیں۔ اب تم مدرسے میں بھیج دیتے ہو، مکتب میں بھیج دیتے ہو اور پوچھتے تک نہیں ہو کتنا پڑھ لیا، تو اس سے بھی بچہ کیا ہوتا ہے؟ بے فکر ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم یہاں پر عہد کر کے اٹھیں گے کہ ہم جتنے ہمارے پاس بچے ہیں سب کو کم از کم قرآن کی تعلیم ضرور دیں گے اور سارے بچوں میں سے ایک کو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے۔ ابھی لاک ڈاؤن آیا تھا، سب کے سامنے کی بات ہے، مسجدیں بند ہو گئی تھی، گھر میں تراویح ہو رہی تھی، جن گھر میں حفاظ کرام موجود تھے انہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن سے تراویح پڑھی، اور جن کے گھر میں حافظ قرآن موجود نہیں تھے تو انہوں نے الگ طرح سے تراویح پڑھی، اور الگ طرح سے بھی ایسی تراویح پڑھی نہ جانے بس خود جانتے ہیں آپ کیسے تراویح پڑھی، جن کو نہ تو گننے کا پتہ نہ مد کا پتہ۔ اور وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، قرآن کی آیت ہے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، گوئی کے ساتھ ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم تمہیں کل قیامت کے دن بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم قیامت کے دن تمہیں بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے، یعنی اونچا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہم اسی حرف کو پڑھ دیں گے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ضاد اور زال، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا پڑھ دیں گے تو پھر کیا ترجمہ ہو گیا کہ ہم کل قیامت کے دن تمہیں ذلیل کر دیں گے۔ بتائیے کتنا اونچا مقام عطا کیا تھا اور ایک دم سے ہمیں پستی کی طرف ڈال دیا، صرف موٹا اور باریک کرنے کے اوپر۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کو اگر کسی نے پڑھ رکھا ہے پہلے دور میں یا پہلے زمانے میں تو اپنے امام صاحب کو، اپنے قاری صاحب کو تھوڑا تھوڑا سناتے رہنا چاہیے، اس میں کوئی توہین والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ اگر ہم بھی اپنا قرآن کسی کو سنانے بیٹھ جائیں تو ہمارے اندر بھی خامیاں چل جائیں گی، تو اسی لیے اپنا قرآن ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ بھی کرنا چاہیے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم نفل پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اگر ہم فرض پڑھتے ہیں تو اس کا لامحدود ثواب عطا فرماتا ہے، کسی روایت میں 70 فرضوں کے برابر ہے اور کسی میں لامحدود ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ابھی بھی مفتی صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے یہاں تعمیری کام چل رہا ہے الحمدللہ۔ اب رمضان کا اتنا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں باہر سے کوئی چندہ کر کے یا باہر سے کوئی پیسے اکٹھے کر کے اپنی مسجد کے لیے لائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تمہارے محلہ کافی بڑا ہے الحمدللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسعت آپ سبھی کو عطا فرمائی ہے کہ آپ سب مل کر اپنی مسجد کو بنا بھی سکتے ہیں اور اس کو آباد بھی کر سکتے ہیں۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جس نے میری مسجد کو بنایا، میرے گھر کو بنایا، اس کے بدلے میں اس سے بہترین والا مکان ان کو جنت میں عطا کروں گا۔ تو یہ بہت اچھا موقع آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ کی مسجد میں تعمیری کام چل رہا ہے، بہت سارا کام تو ہو بھی گیا ہے، لینٹر باقی ہے۔ تو آج سبھی حضرات کوئی بھی باقی نہ رہے، کھڑے ہو جائیں، جس کو سیمنٹ لکھوانا ہے سیمنٹ لکھوا دیں، جس کو لوہا، سریا، ڈیش، پھر کیا کیا ہوتا ہے، روڑی، یہ سب جو دینا ہے بالکل لکھوا سکتے ہیں، اور جو یہاں پر لے کر کے آئے ہیں پیسے، رقم وغیرہ، وہ بھی ادا کر دیں۔ اس میں یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس کم ہے، میرے پاس زیادہ ہے، سب کے سب جتنا جس سے ہو سکے اپنی مسجد کے لیے آگے بڑھیں۔ کھڑے ہو جائیے جلدی سے، ٹائم ہو گیا، 2 منٹ بعد میں یہ بات بھی سمجھ لیں، جب تک آپ کی یہ دی ہوئی رقم مسجد میں لگ جائے گی، جب تک مسجد باقی رہے گی، آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ لکھا جاتا رہے گا۔ آپ دنیا میں رہیں چاہے نہ رہیں، یہ صدقہ جاریہ آپ کا لکھا جاتا رہے گا۔ آپ دنیا سے بھی چلے جائیں گے، قبر میں پہنچ جائیں گے، علیین میں چلے جائیں گے، لیکن صدقہ جاریہ آپ کا لکھا جاتا رہے گا۔ تو اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کھڑے ہو جائیے۔ کوئی بھی کھڑے نہیں ہو رہے؟ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ بھائی شوکت نے 500 روپے مسجد کے لیے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سب کھڑے ہو جائیں، اور جس کے پاس نہیں ہے، جو ایسے ہی دوسرے کپڑے بدل کر کے آ گئے تھے، گھر پہ رکھے ہیں، تو وہ لکھوا بھی سکتے ہیں، بعد میں مفتی صاحب کو آ کر کے ادا کر دیں۔ آج پورے لینٹر کے پیسے ہو جانے چاہیے، اللہ تعالیٰ کر دے۔ یہ گاڑی سے آگے کرو بھیا، آپ سب کو معلوم ہے مہینے کے اندر